محترم سامعین گرامی قدر، ایک انتہائی مختصر ترین حدیث مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہے، آپ کی معلومات میں بھی اس کا اضافہ ہوگا، اور اس کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں اور اس نفل نماز کا تذکرہ کروں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، یہ سمجھیں، صرف سمجھیں نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں جس رب نے ہمیں اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اسلام بہت عظیم نعمت ہے، ساری دنیا کی نعمتیں مل کر بھی اسلام کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسلام یہ جو دین ہے نا، یہ انسان کی الف سے لے کر یا تک، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں زندگی کے اندر انسان کو دو قسم کے حالات پیش آتے ہیں جی۔ کبھی انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے اور کبھی انسان غمگین ہوتا ہے۔ سب سے پہلا تو بندے کو اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے کہ یہ غم دینے والا اور خوشیاں دینے والا صرف ایک اکیلا اللہ ہے۔ خوشیاں بھی اسی سے ملتی ہیں، غم بھی وہاں سے ملتے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، زندگی کا مالک بھی وہی ہے، موت کا مالک بھی وہی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے کام ہیں، جس کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے اس کی تقدیر میں وہ لکھ دیتا ہے۔ تو یہ جو مختلف انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، کبھی خوشی مل جاتی ہے، کبھی غم ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین تھے، حضور کے بعد اور کسی نئے پیغمبر نے نہیں آنا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے زندگی کے ایک ایک لمحے کو گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ غم کے اندر کیا کرنا ہے، خوشی کے اندر کیا کرنا ہے، ساری تفصیل موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی ایسی حالت پیش آ جائے کہ جو انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے جی۔ تو دوسرے الفاظ کے اندر ان تمام باتوں کو میں اکٹھا کروں تو اتنی ساری بات آ کے نکلتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے صلاۃ المصیبت جی، صلاۃ المصیبت، مصیبت کی نماز جی۔ اگر کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی بن جاتی ہے، اس وقت نماز پڑھنی چاہیے جی۔ حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی عادت مبارکہ تھی، اذا حازبہ امر صلی، اور ایک روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں، اذا حازبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم پہنچتا یا کوئی تکلیف پہنچتی یا کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی لاحق ہوتی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جا کے 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام جتنا بھی غمگین ہوتے، جتنا بھی پریشان ہوتے، فوری طور پر جا کے وضو فرما کے 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور جس وقت حضور نماز سے فارغ ہوتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، سارا غم ہی ختم ہو جاتا، ساری پریشانی ختم ہو جاتی، ساری تکلیف ہی دور ہو جاتی، کیونکہ بندہ نماز کے اندر گویا کہ اپنا دکھڑا اپنے رب کو سنا دیتا ہے، یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ حل فرما سکتے ہیں اور آپ قادر بھی ہیں اس کو حل کرنے پر، یا اللہ اس کو حل فرما دیجئے۔ تو جس طرح کوئی بندہ اگر کسی بندے کو جا کے اپنے دل کا غم بتائے نا تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے،
اسی طرح جب بندہ اپنے اللہ کو اپنا غم سناتا ہے، اللہ تو قدیر ذات ہے، اللہ قادر ذات ہے، مشکلیں حل کرنے والی ذات ہے، جب کوئی بندہ بھی اللہ کے سامنے جا کے اپنا دکھڑا رکھتا ہے، ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسی وقت اللہ اس کے دل کے اندر سے غم نکال کے سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک نماز ہے جی، یہ اس لیے میں نے آج کے سبق میں ذکر کی ہے۔ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا، بڑے مشکل حالات ہیں جی، ہر طرف لوگ پریشان ہی پریشان ہیں جی، کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان، کوئی جانوروں کی بیماری کی وجہ سے پریشان، اور کوئی بندہ سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے پریشان، کوئی بندہ کاروبار کے حوالے سے پریشان، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان۔ جتنی بھی قسم کی پریشانیاں ہیں نا، ان سب کو سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے جا کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا مانگنی ہے، یا اللہ یہ میرے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے والی ذات صرف تیری ذات ہے، یا اللہ میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، میرے مسائل کو، مشکلات کو دور فرما کے میرے مسائل کو حل فرما دے۔ مسئلے تو جا کے اپنے وقت کے اوپر ختم ہوں گے، ایک وقت میں جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا، اللہ اس کے دل کے غم کو ختم فرما دے گا۔ بندے کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے ایک بڑی ذات کو اپنا دکھڑا سنا دیا ہے، وقت آنے کے اوپر اس نے میری اس تکلیف کو دور کر دینا ہے۔ بلکہ آخری بات یہ بھی ضرور آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ یا میں یا کوئی بندہ اگر یقین کے ساتھ یہ نماز پڑھ لے جی، حضور کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے جی، جتنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوتے جب یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ اگر ہم بھی یقین کے ساتھ یہ نماز پڑھیں گے کہ اللہ غم کو دور کرنے والا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، یقین کریں ہم بھی جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے، اللہ ہمارے غم کو بھی دور فرما دیں، یقین کے ساتھ، بشرطے کہ بندہ پڑھ لے۔ تو اس نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جب موقع ملے اس کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔